پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قیادت کی ظاہراً غیر موجودگی، جس سے جو سیاسی قیادت ہے ان کے نمائندے اتفاق نہیں کرتے، ملک جو ہے اور قوم اضطراب کا شکار. ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جہاز تباہ ہو گئے، کتنا بڑا ہٹ ہے یہ کیا ہے؟ جہاز ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں؟ چلو ہو جاتا ہے کبھی معراج بھی گر جاتا ہے، یہ جہاز کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ فاطمی صاحب نے پہلے کہا کہ پاکستان کی جو کوسٹل ڈیفنس، میری ٹائم سرویلنس اور جو ہماری میری ٹائم انٹرڈکشن کیپیبلٹی ہے، اس کے لیے یہ جہاز جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے اندر اینٹی سب مرین وارفیئر کیپیبلٹی بھی ہے، ان کے اندر بڑی دور تک مانیٹر کرنے کی بھی، سرویلنس کی کیپیبلٹی بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سرفیس بیس اگر کوئی تھریٹ آپ کے کوسٹل کو یا آپ کے اس علاقے کو ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایفیکٹو ویپن ہے. ان تمام کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب ارلی 90s میں جب امریکہ نے ہمیں امداد روکی تھی اور ہم سے پیسے بھی لے لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا F-16 پاکستان کو نہیں دیے جائیں گے. تو جب P-3 اورائنز جو ہیں وہ نان F-16 اکوپمنٹ کے تحت جب پاکستان کو دیے جا رہے تھے تو اس کے اندر سب سے زیادہ شور کس نے مچایا تھا؟ ہندوستان نے مچایا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان جہازوں کا تباہ ہو جانا، اس وقت آپ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے نا؟ جی بالکل، جی. تو یہ پاکستان کی جو نیول جو کیپیبلٹی ہے، اس کا جو ایئر آرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ایک کرپلنگ بلو ہے. تو جس کسی نے بھی اس کو پلان کیا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے اس کے اسٹریٹجک کانسیکوینس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کیا. تو یہ کوئی ایک عام سا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو ایک جو تھا کہ بڑے برے طریقے سے مجروح کرنے کا آپ کو یہ اندیہ دے رہا ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. رفت نے بالکل صحیح کہا، مگر اس کے علاوہ اس کو بیونڈ دس دیکھنا چاہیے. اس کی ایک سمبلزم بھی ہے. سمبلزم یہ ہے کہ ہم برابر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے سارے جو ویلیوبل ایسٹس ہیں وہ بڑے سیف ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکیور سیف لوکیشن جہاں بڑی ویلیوبل ایسٹس ہیں وہ سیف نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے دلوں میں کس قسم کا میسج بھیج رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، معصوم ہیں، مگر اب ان میں صلاحیت نہیں ہے، یہ اپنے ایسٹس کو بھی سیکیور نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ پورا جو ڈائیلاگ ہے کسی اور ڈائریکشن میں جانے کا. کس ڈائریکشن میں؟ ذرا کھول کے بات کرتے ہیں کہ ہم پھر سیاسی. دیکھیں، مجھے اس بات کا خطرہ بالکل اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے بات یہ چل رہی ہے کہ ہاں پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں وہ بڑے پروفیشنلز کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں بڑی اچھی ڈیوائسز ہیں، مگر اب لوگ یہ کہیں گے کہ GHQ پر اٹیک یہ نہیں روک پاتے ہیں، نیول ایک اتنا بڑا اسٹریٹجک بیس پر یہ نہیں روک پاتے ہیں. تو کیسے ہمیں شور ہم ہو سکتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ایسٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہم ان کے لیے سیکیور کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو برباد کرے گا. وہ کہیں گے کہ چلیے آپ اگر نہیں سنبھال پاتے ہم آپ کے لیے سنبھالتے ہیں، ہم ایک انٹرنیشنل رجیم اس پر اسٹیبلش کر دیتے ہیں، ہم IAEA اور UN کی سپرویژن کروا دیتے ہیں. تو آلریڈی ویسٹرن میڈیا اگر آپ اٹھا کے آج کا دیکھیں تو یہ کنورسیشن اس قسم کی شروع ہو گئے. آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، مگر ہمارے ایکس ایمبیسڈر، فارمر ایمبیسڈر رہے ہیں، ایک ریٹائرڈ لائف بھی گزارے ہیں، مگر یہ بات جو ابھی انہوں نے کی ہے یہ کیا مطلب کوئی محب وطن، کوئی نہیں میں خدا نہ خواستہ بڑے محب وطن ہے، میرے لیے بہت عزت کی جگہ ہے، مگر کیا دشمن کے الفاظ بات کیے جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ سیف نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یو آر سٹنگ آن اے ویری، یو آر سٹنگ، دنیا جو کہہ رہی ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اب دنیا سنیں کہ آپ کے جو دیکھیں وی آر اے ریسپانسبل نیوکلیئر کنٹری. آج جو ہماری جو اگر بات کرتے ہیں نیوکلیئر کی تو وہ سیف ہیں، وہ ساؤنڈ ہیں اور ہم اس کو ہینڈل بھی کرنا جانتے ہیں. جہاں تک یہ بیس کا تعلق ہے اس کا میٹر اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. 2 دن پہلے تک اگر میں مفروضے پر مبنی ایک اور مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ کو مفروضے والا سوال پسند نہیں ہے، 2 دن پہلے اگر آپ کے سارے سوالات پسند ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، میں مشکور ہوں. نہیں میں بھی آپ کی مشکور ہوں کہ آپ جس طرح لپیٹ کے باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں آپ نہیں چاہتے کہ میں کھول کے بات کروں. اچھا میں آپ سے اگر 2 دن پہلے یہ پوچھتا، اگر میں آپ سے 2 دن پہلے پوچھتا کہ فیصل بیس، لیٹ می آسک یو دس، اگر میں 2 دن پہلے آپ سے پوچھتا کہ فیصل بیس کے اوپر ایسا اٹیک ہو سکتا ہے اور وہاں پر ہمارے جو 2 جہاز کھڑے وہ تباہ ہو سکتے ہیں،
दुनिया ये कह रही है पॉसिबल है, तो आप यही जवाब दे रही होती ना? एक मिनट, मैं ये जवाब, आप यही कह रही होती हैं, आप दुश्मन की जुबान बोल रहे हैं। देखिए, अब हो गया न्यूक्लियर एसिड की जहां बात होती है सोच समझ के बात किया करें। आप एक रिस्पॉन्सिबल, मैं समझती हूँ, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सोच समझ के बात करें। देखिए यहाँ तक जहाज की बात है, ये बेस, एयर बेस की बात है, मैं आज भी कहती हूँ हमारे बड़े हाई टारगेट्स हैं, GHQ में वो घुस गए, और भी कहीं आ सकते हैं, बट आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मामला उससे बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है। दुनिया मान जाएगी हमारी ये बात? दुनिया माने ना माने, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे नेशन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दुनिया भी मानेगी। क्यों नहीं मानेगी दुनिया, जब आप उनको शो करते हैं? डॉक्टर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। नहीं, मैं इतनी इजाजत देना उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। नहीं, और तो इजाजत आप जो बात कर रही हैं वो एक मुहिब्बे वतन के हवाले से, और हम सब मुहिब्बे वतन शहरी हैं, ये बिल्कुल बात नहीं है। जो अम्बेसडर साहब ने ये बात कही है, और मैं उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि एक इन वाक़यात के ज़रिए पाकिस्तान के बारे में वो कुव्वतें जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, वो एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक इनसिक्योर कंट्री है, और इसकी क़यादत जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स का अच्छे तरीके से दिफा करने में नाकाम रही। ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। आप बात कर रही हैं रियलिटी की, तो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो हम भी समझते हैं कि ऐसा है, लेकिन आपकी जो उसके बारे में जो क्लेम है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है इन वाकयात और हालात के तनाजर में, उस नेगेटिव परसेप्शन को क्रिएट कर, इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। इत्तेफाक देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, बात को भी, अल्फाज को भी, सेंटेंसेस को भी, जुमलों को भी रखने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका आपसे अभी सीखते हैं ब्रेक के बाद।